ایک محرم سے آپ جانتے ہیں کہ اسلامی نئے سال کا آغاز ہوتا ہے، بتائے کہ نہیں آپ؟ 1 جنوری سے مسلمانوں کے نئے سال کا آغاز نہیں ہوتا، ہمارے نئے سال کا آغاز ہوتا ہے 1 محرم الحرام سے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جیسے ہی 1 محرم ہوتا ہے، محرم کا چاند آسمان پر نظر آتا ہے، پوری دنیا میں لوگ کربلا والوں کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ کریکٹ ہے کہ نہیں بتاؤ؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، محرم کے آنے سے پہلے ہی آپ کے گاؤں کے جلسے کو کربلا والوں کی طرف منسوخ کیا گیا، شہدائے کربلا کانفرنس۔ اسی طرح جیسے ہی محرم کا چاند ہو، صرف آپ کا ویسٹ بنگال، انڈیا، ممبئی نہیں، پوری دنیا میں لوگ کربلا والوں کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ کہیں ذکر حسین کی محفل سجتی ہے، کہیں امام حسین کے نام پر لنگر ہوتا ہے، کہیں امام حسین کے نام پر سبیل لگائی جاتی ہے، کہیں امام حسین کے نام پر تعزیہ بٹھایا جاتا ہے، کہیں امام حسین کے نام پر میلے لگائے جاتے ہیں۔ دین است حسین، دین پناہ است حسین، زرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ اور کسی نے بہت خوب کہا، شہیدوں کو تو ہونا چاہیے نازاں شہادت پر، شہیدوں کو تو ہونا چاہیے نازاں شہادت پر، حسین ابن علی تم پر شہادت ناز کرتی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اس وقت ہم اور آپ شہید کربلا کانفرنس میں موجود ہیں، اور وقت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، اور بس تھوڑی دیر کے بعد آپ کو آج کا مرکزی خطاب انشاءاللہ اولاد غوث اعظم علی جناب حضرت علامہ مولانا سید امین القادری صاحب قبلہ سے سماعت کرنا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، سید صاحب کی تشریف آوری سے پہلے اپنے شعور کے مطابق کچھ باتیں میں آپ کے گوش گزار کروں گا، اس نیت کے ساتھ کہ میں جو کچھ بھی کہوں میرا کریم اس پر سب سے پہلے مجھے، اس کے بعد آپ تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ایک بات جو میں آپ کے ویسٹ بنگال کے، اڑیسہ کے، یو پی، جھارکھنڈ اور بہار کے جلسوں میں اکثر عرض کرتا ہوں، آج آپ کے سامنے وہی بات بہت ادب کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ یہ محفل کسی دنیا دار کی محفل نہیں ہے، بلکہ یہ ساری کائنات کے مالک و مختار کی محفل ہے۔ یہ کسی دنیا دار کی محفل نہیں ہے، بلکہ یہ محبوب پروردگار کی محفل ہے۔ تو اس محفل میں یوں ہی منہ اٹھا کے نہ چلے آیا کرو، بلکہ اس محفل کے لیے تھوڑا سا اہتمام کے ساتھ اپنے گھروں سے نکلا کرو۔ اس محفل میں جب بھی آؤ ادب کے ساتھ آؤ، اللہ توفیق دے تو حضور کی سنت والا لباس پہن کر آؤ، اللہ توفیق دے تو وضو کر کے آیا کرو، اللہ توفیق دے تو اپنے سروں کو ڈھانک کر آیا کرو۔ ان محفلوں میں یوں ہی منہ اٹھا کر مت آیا کرو۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس محفل میں جو بھی جیسے بھی آیا ہے، اللہ ہر ایک کو ثواب، ہر ایک کو نیکی عطا فرمائے گا، لیکن جو جتنا زیادہ مؤدب ہوگا میرا کریم اسے اتنا زیادہ انعام عطا فرمائے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے علماء، ہمارے شعراء، یہ جو تیار ہو کر آتے ہیں،
یعنی جبہ بھی پہن لیا، امامہ بھی پہن لیا، جیکٹ بھی پہن لی، سرما بھی لگا لیا، خوشبو بھی لگا لی. یہ جو اتنا اہتمام کر کے آتے ہیں وہ آپ کے لیے نہیں کر کے آتے، بلکہ جن کا ذکر سننے سنانے آتے ہیں یہ ساری تیاریاں انہی کے لیے ہوا کرتی ہیں. سبحان اللہ. بے شک. کیونکہ ہم سنیوں کا یہ عقیدہ ہے جہاں ذکر رسالت مآب ہوتا ہے، جہاں ذکر رسالت مآب ہوتا ہے وہاں پہ سانس بھی لینا ثواب ہوتا ہے. اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جہاں حضور کے ذکر کی محفل سجتی ہے رسول اللہ خود تشریف لایا کرتے ہیں. سبحان اللہ. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، جہاں رسول اللہ تشریف لانے والے ہوں کیا بتائیے وہاں یوں ہی آ کر بیٹھ جانا یہ مناسب ہوگا؟ اگر بتائیں آپ کوئی بندہ گیرج میں کام کرتا ہے، یا کوئی بندہ ٹیلر کا کام کرتا ہے، یا کوئی بندہ بازار میں 8 گھنٹے 10 گھنٹے محنت مشقت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، رات جب اپنے گھر لوٹا تو گھر آنے کے بعد اس کو گاؤں میں یا پڑوس میں یا کسی رشتہ دار کے یہاں شادی میں جانا، تو دن بھر جو کپڑے پہن کر رکھتا ہے جس حال میں دن بھر ہوتا ہے، گھر آنے کے بعد کیا بتائیے ویسے ہی وہ شادی میں بھی چلا جاتا ہے؟ آپ کہیں گے نہیں، بلکہ گھر آنے کے بعد اگر شادی میں جانا ہو تو تیاری کر کے وہ جائے گا. دن بھر پسینے میں ڈوبا ہوگا تو نہائے گا بھی، کپڑے بھی تبدیل کرے گا، خوشبو بھی لگائے گا، بال بھی بنائے گا. اگر دن بھر بازار میں سلیپر پہن کر کام کیا ہے تو شادی بیاہ میں جوتا پہن کر جائے گا، سلیپر پہن کر نہیں جائے گا. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اگر مان لیجئے آپ کے علاقے کے ایم ایل اے صاحب نے آپ کو ملنے کے لیے بلایا، آپ کو لنچ پر ایم پی صاحب نے بلایا ہے، آپ کو منسٹر کے ساتھ ڈنر کرنے کا موقع ملا ہے، آپ کو پریزیڈنٹ کی طرف سے دلی انوائٹ کیا گیا ہے، آپ مجھے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کیا آپ ایسے بڑے بڑوں کے پاس یوں ہی منہ اٹھا کر چلے جائیں گے؟ جو روز مرہ کا کپڑا ہوگا، جو گھر میں پہننے والی چپل ہوگی، بنا ہاتھ منہ دھوئے بنا کپڑا تبدیل کیے کیا یوں ہی نکل کر کسی ایم ایل اے کے پاس، کسی ایم پی کے پاس، کسی منسٹر کے پاس، پریزیڈنٹ کے پاس آپ چلے جائیں گے؟ تو ہر کوئی کہے گا کہ نہیں نہیں ایسے تو کوئی نہیں جائے گا. بلانے والا جتنا بڑا ہوتا ہے اس کے پاس جانے کے لیے تیاری بھی ویسی ہی کی جاتی ہے. اب مجھے سنیو دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، اگر بلانے والا میزبان بڑا ہو تو ہم بھی تیاری اسی اعتبار سے کر کے جاتے ہیں. اس کائنات میں اللہ نے اپنے محبوب سے بڑا بھی کسی کو پیدا فرمایا ہے؟ تو اگر رسول اللہ کی محفل میں آ رہے ہو اور ایسی محفل میں جہاں صرف ان کی نعتیں ہی نہیں پڑھی جاتی، جہاں صرف ان کے فرامین ہی نہیں سنائے جاتے، جہاں صرف ان کی تعریف ہی نہیں کی جاتی، بلکہ جہاں خود وہ تشریف بھی لایا کرتے ہیں، تو ایسی جگہ پر کیا یوں ہی چلے جانا مناسب ہے؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آج جو حالات بن گئے ہیں نا ملک کی، آج جو ملک کے حالات بن گئے، ان حالات میں میرا مشورہ یہ ہے کہ صرف جلسوں ہی میں ٹوپی نہ پہنا کرو بلکہ ہمیشہ ٹوپی پہننے کی عادت بناؤ. کہ انشاءاللہ اس کی وجہ کہ مسجد میں ٹوپی پہن کر جانا یہی رسول اللہ کی سنت نہیں ہے. رسول اللہ بازار میں بھی سر ڈھانک کر جایا کرتے تھے، رسول اللہ میدان جنگ میں بھی سر ڈھانک کر جایا کرتے تھے، رسول اللہ واش روم میں بھی یعنی استنجا خانے میں بھی سر ڈھانک کر جایا کرتے تھے، رسول اللہ دسترخوان پر بھی سر ڈھانک کر بیٹھتے تھے. تو ایک تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اگر آپ اپنے سر کو ڈھانکنے کی عادت بنائیں گے تو رسول اللہ کی سنت پر عمل ہو جائے گا. اور اللہ نہ کرے 100,000 بار نہ کرے اگر کہیں دشمن کے شکار ہو گئے اور کسی ایسی جگہ پر آپ کو لوگوں نے گھیر کر مار دیا کہ جہاں لوگ آپ کو جانتے پہچانتے نہیں ہیں، تو کم سے کم آپ کے سر پر ٹوپی ہوگی، آپ کی جیب میں ٹوپی ہوگی، تو آپ کی ٹوپی سے تو پتہ چل جائے گا کہ ہم نے جس کو مارا ہے یہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے. ورنہ اگر آپ کے پاس ٹوپی نہیں ہوگی
تو آپ کو مار کر مارنے والے چلے جائیں گے اور بعد میں لوگوں کو آپ کو ننگا کر کے دیکھنا پڑے گا کہ کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے. کریکٹ ہے کہ نہیں بتاؤ؟ اور برا مت مانیے، ایک بات اور عرض کروں ادب کے ساتھ. میں پچھلے سال بھی اس جلسے میں آیا تھا، شاید آپ کو یاد ہو، مجھے تو یاد ہے اچھی طرح سے. آپ کے یہاں اکثر گاؤں میں بڑے بڑے سالانہ جلسے ہوتے ہیں اور سالانہ جلسوں میں قوم مسلم کے لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں. کریکٹ ہے کہ نہیں بتائیے؟ سالانہ جلسوں میں قوم مسلم کے لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں، لیکن جلسے میں آنے کے بعد بہت تکلیف ہوتی ہے یہ دیکھ کر کہ جس گاؤں میں 28 سال سے 32 سال سے 40 سال سے 45 سال سے سالانہ جلسہ ہوتا چلا رہا ہے، جس گاؤں کی مسجد کا مینار اتنا اونچا ہے، جس گاؤں کے اندر 2 مدرسے چلتے ہیں، اس گاؤں کے جلسوں میں آنے والے جوانوں کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ جلسے میں آنے کے آداب کیا ہیں. اب آپ بتائیے کہ جس قوم کے جوان کو یہی نہیں پتا کہ جلسے میں جانے کے آداب کیا ہیں، اسے اور کوئی چیز معلوم ہوگی؟ نماز میں کتنی باتیں شرط ہیں، نماز کے فرائض کتنے ہیں، نماز کے واجبات کتنے ہیں، آپ بتائیے یہ کسے پتا ہوگا؟ جسے اس محفل میں آنے کے آداب نہیں معلوم. اگر کہوں تو غلط نہیں ہوگا، اسے پتہ نہیں کلمہ بھی یاد ہوگا کہ نہیں یاد ہوگا. میرے پیارے آقا کے پیٹوانوں، ہماری قوم کے جوان، اگر آپ ان سے پوچھو کہ مجھے یوٹیوب پر چینل بنانا ہے کیسے بناؤں تجھے معلوم ہے، وہ کہے گا کیا نام سے بنانا ہے بتا، میں بنا دیتا ہوں. وہ کہے گا لا میں بنا دیتا ہوں تیرا چینل، میں تیرا فیس بک پر پیج بنا دیتا ہوں، میں تیرا اکاؤنٹ بنا دیتا ہوں، میں تیری ویڈیو لوڈ کر دیتا ہوں، میں تیرا ویڈیو وائرل کر دیتا ہوں. میرے پیارے آقا کے پیٹوانوں، وہ تمام چیزیں جو آج دنیا میں ضروریات کے اعتبار سے ہم استعمال کرتے ہیں، ہم نے وہ ساری چیزیں تو سیکھ لی، لیکن مسلمان ماں کی کوکھ سے پیدا ہوئے، مسلمان باپ دادا پردادا کے گھر اور خاندان میں پیدا ہوئے، مسلمان کے گھر پیدا ہو کر اگر کوئی بچہ 15 سال 18 سال 20 22 23 سال کا جوان ہو گیا اور اسے 5 کلمہ نہیں آتا، اسے غسل کرنا نہیں آتا، اسے وضو کرنا نہیں آتا، تو یہ بتائیے کتنی بڑی شرم کی بات ہے ہمارے اور آپ. صرف نعرے لگا لینا کافی نہیں ہے، صرف نعت شریف سن کر نذرانہ لٹا دینا کافی نہیں ہے، صرف جلسوں میں رات بھر بیٹھ کر اپنی حاضری لکھا دینا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، موجودہ دور میں ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے دین کو سیکھنے کی کوشش کریں. آپ کہیں انشاءاللہ، محبت سے کہیں اپنے دین کو سیکھنے کی کوشش کریں. کل مغرب کے بعد ماہ محرم کا چاند ہوگا، یا پھر کل نہیں ہوا تو پرسوں ہوگا. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، 1 محرم سے آپ جانتے ہیں کہ اسلامی نئے سال کا آغاز ہوتا ہے، بتائے کہ نہیں آپ؟ 1 جنوری سے مسلمانوں کے نئے سال کا آغاز نہیں ہوتا، ہمارے نئے سال کا آغاز ہوتا ہے 1 محرم الحرام سے. اور آپ جانتے ہیں کہ جیسے ہی 1 محرم ہوتا ہے، محرم کا چاند آسمان پر نظر آتا ہے، پوری دنیا میں لوگ کربلا والوں کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. کریکٹ ہے کہ نہیں بتاؤ؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، محرم کے آنے سے پہلے ہی آپ کے گاؤں کے جلسے کو کربلا والوں کی طرف منسوب کیا گیا. شہدائے کربلا کانفرنس. اسی طرح جیسے ہی محرم کا چاند ہو، صرف آپ کا ویسٹ بنگال، انڈیا، ممبئی نہیں، پوری دنیا میں لوگ کربلا والوں کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. کہیں ذکر حسین کی محفل سجتی ہے، کہیں امام حسین کے نام پر لنگر ہوتا ہے، کہیں امام حسین کے نام پر سبیل لگائی جاتی ہے، کہیں امام حسین کے نام پر تعزیہ بٹھایا جاتا ہے، کہیں امام حسین کے نام پر میلے لگائے جاتے ہیں.
کہیں امام حسین کے نام پر طرح طرح کے رسم و رواج کیے جاتے ہیں، کہیں امام حسین کے نام پر نوحہ مرثیہ ماتم ہوتا ہے، کہیں امام حسین کے نام پر صرف تعزیہ نہیں بلکہ تعزیہ داری بھی ہوتی ہے، کہیں امام حسین کے نام پر لوگ فقیر بن کر گھومتے ہیں، کہیں امام حسین کے نام پر لوگ شیر بن کر تماشا دکھاتے ہیں، کہیں امام حسین کے نام پر علاوے کودے جاتے ہیں۔ میرے پیارے آقا کے پردوانوں، دل پر ہاتھ رکھ کر مجھے جواب دیں، آج کے دور کا خوش عقیدہ سنی مسلمان کربلا والوں کے نام پر جتنے تام جھام کر رہا ہے، کیا امام حسین نے کربلا میں قربانی اسی لیے دی تھی؟ امام حسین کی قربانی کا اصل مقصد کیا تھا؟ کیا قربانی اس لیے دیا تھا آپ نے کہ میرے نام پر قیامت تک محفل سجائی جائے؟ کیا قربانی آپ نے اس لیے دیا تھا کہ میرے نام پر ہر سال 10 محرم کو میلہ لگایا جائے، میرے نام پر علم بٹھایا جائے، میرے نام پر پنجے اٹھائے جائیں، میرے نام پر تعزیے بنائے جائیں، میرے نام پر چھاتیاں پیٹی جائیں، میرے نام پر گاؤں گاؤں میں کربلا بنایا جائے، میرے نام پر ڈھول تاشے بجائے جائیں؟ آپ دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دو، یہ جتنے کام ہم کر رہے ہیں، کیا میرے امام نے قربانی کربلا میں اس لیے دی تھی کہ میرا قیامت تک نام باقی رہے، میرے نام پر تعزیہ بٹھایا جائے، میرے نام پر میلہ لگایا جائے، میرے نام پر ڈھول تاشا بجایا جائے؟ میرے پیارے آقا کے پروانوں، آپ کا دل گواہی دے گا کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ محض موجودہ دور کے رسم و رواج ہیں۔ امام حسین نے قربانی جو کربلا کے میدان میں دی تھی، اس قربانی کا مقصد یہ نہیں تھا۔ امام حسین قیامت تک کے لیے اپنے نام کا پرچم بلند کرانے کے لیے نہیں آئے تھے، اپنے نام پر تعزیہ بنوانے نہیں آئے تھے، اپنے نام پر ڈھول تاشے بجوانے نہیں آئے تھے، اپنے نام پر علم اٹھوانے نہیں آئے تھے، اپنے نام پر میلہ لگوانے نہیں آئے تھے۔ حسین کربلا کے میدان میں اپنا سر کٹا کے، اپنا خاندان لٹا کے قیامت تک کے لیے اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے آئے تھے۔ امام حسین کا یزید کے ساتھ جھگڑا کس بات کا تھا؟ پراپرٹی کا جھگڑا تھا، محل کا جھگڑا تھا، کھیت کا جھگڑا تھا، بینک بیلنس کا جھگڑا تھا۔ میرے پیارے آقا کے پہلوانوں، آج کچھ بد عقیدہ اور گمراہ یہ کہتے ہیں کہ امام حسین کربلا میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ خلافت کے لیے آئے تھے، تخت و تاج و حکومت کے لیے آئے تھے۔ آپ نے سنا ہوگا بعض لوگ اسلامک اسکالر کہلاتے ہیں، لیکن بد عقیدگی اور خباثت کی بنیاد یہ کہتے ہیں کہ کربلا کی جنگ یہ دو عربوں کے خون کی گرمی کا نتیجہ تھا۔ کربلا کی جنگ خلافت و منصب و تخت و تاج کے لیے تھی۔ ہم کہتے ہیں یقیناً یزید کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو کربلا کی جنگ خلافت کے لیے تھی، حکومت کے لیے تھی، تخت و تاج کے لیے تھی۔ لیکن امام حسین کی نظر سے دیکھیں، امام علی مقام کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو کربلا کی جنگ خلافت و تخت و تاج و حکومت کے لیے نہیں تھی، بلکہ صرف نانا کے دین کی بقا کے لیے، نانا کے دین کی حفاظت کے لیے۔ میرے پیارے آقا کے پہلوانوں، آپ مجھے جواب دیں، اگر آپ کے گاؤں کا کوئی سوشل ورکر کونسلر بن جائے، پردھان بن جائے، 2 بار پردھانی کا الیکشن لڑا جیتا، اس کے بعد وہ ایم ایل اے کی ٹکٹ پا گیا، ایم ایل اے بن گیا، 3 بار ایم ایل اے کا ٹکٹ لے کر جیتا، اور اس کے بعد اس کو ایم پی کا ٹکٹ مل گیا، ایم پی بن گیا، 4 بار ایم پی کا الیکشن جیتا، بعد میں اس کو سینٹرل گورنمنٹ میں بلا لیا گیا۔ اب آپ مجھے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں، جس نے شروعات کی تھی سوشل ورکر سے، اب وہ سینٹرل گورنمنٹ میں منسٹر بن گیا، کیا وہ یہ تمنا کرے گا کہ میں گاؤں کا پردھان بن جاؤں تو کتنا اچھا ہے، میں پھر سے ایم ایل اے بن جاؤں تو کتنا اچھا ہے، میں پھر سے ایم پی بن جاؤں تو کتنا اچھا ہے؟ کیا وہ تمنا کرے گا کہ سوشل ورکر بن کر گلی محلوں میں کام کرتا وہی اچھا تھا؟ دنیا کا ہر انسان ترقی چاہتا ہے،
دنیا کا ہر انسان آگے بڑھنا چاہتا ہے. دنیا کا ہر انسان چاہے اس کا مذہب کوئی بھی ہو، کسی بھی ملک کا رہنے والا ہو، کسی بھی اسٹیٹس کا ہو، زندگی میں پیچھے ہٹنا نہیں چاہتا، آگے بڑھنا چاہتا ہے. یزید کے لیے تخت و تاج و خلافت بہت بڑی چیز تھی، لیکن امام علی مقام کے لیے یہ دنیا کی حکومت و تخت و تاج کوئی معنی نہیں رکھتا تھا. اس کی وجہ کہ یزید جبرن تخت و تاج پر مالک بن کر بیٹھا تھا، اور امام حسین کے نزدیک یہ دنیا کا تخت و تاج و خلافت کوئی معنی نہیں رکھتا تھا، کیونکہ امام حسین تو وہ تھے کہ جن کے نانا نے امام حسین کو دنیا میں جیتے جی جنتی جوانوں کی سرداری عطا کر دی تھی. تو جس کو رسول اللہ نے جنتی جوانوں کی سرداری عطا کر دی ہو، ارے جو جنت کا سردار ہو اس کے لیے دنیا کا تخت و تاج کوئی معنی رکھتا ہے؟ میرے پیارے آقا کے پیٹوانوں، یزید تخت و تاج و حکومت کے لیے آیا تھا، امام صرف نانا کے دین کی حفاظت کے لیے آئے تھے. امام حسین کا جھگڑا کس بات کا تھا؟ توجہ ہے نا آپ کی؟ یزید صحابی رسول کا بیٹا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا بیٹا ہو کر بھی شراب پیتا تھا. بلکہ تاریخ طبری البدایہ والنہایہ اٹھا کر دیکھیں، یہ تاریخ کی کتابیں، یہ بریلویوں کی لکھی کتابیں نہیں ہیں. یہ کتابیں اٹھا کر دیکھیں تو وہ لکھتے ہیں کہ یزید وہ پہلا مسلمان تھا جس نے چہرے سے داڑھی کو مڈایا. یعنی یزید سے پہلے داڑھی مڈانے کی کوئی مسلمان جرأت نہیں کرتا. یہودی مڈاتے تھے، عیسائی مڈاتے تھے، مشرکین مڈاتے تھے، لیکن یزید پہلا مسلمان تھا جس نے چہرے سے داڑھی کو مڈایا. یزید شرابی تھا، یزید جواری تھا، یزید زانی تھا. یزید کے محل میں رات بھر ڈھول گھنگرو بجا کرتے تھے، ناچ گانا ہوتا تھا. رات بھر اس کے محل میں ناچ گانے، شراب و شباب و کباب کی محفل سجا کرتی تھی. یہ ساری برائیاں اس کے اندر ہونے کے باوجود وہ چاہتا تھا کہ امام حسین اس کی بیعت کر لے، امام حسین اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیں. میرے پیارے آقا کے پیٹوانوں، امام علی مقام نے کہا صحابی رسول کا بیٹا ہو کر امیر المومنین بننے کی تمنا رکھتا ہے اور سر چہرے سے داڑھی منڈاتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، شراب کا عادی ہے، جوئے کا شوقین ہے، زنا روزانہ کرتا ہے. اسی لیے امام اس کے مقابلے میں آ گئے. یزید نے کہا حسین ہاتھ دو گے تو خیر ہے، ہم تمہیں فلاں جگہ کی حکومت دے دیں گے، ہم تمہیں آزاد کر دیں گے، ہم کبھی تمہارے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے. لیکن امام حسین نے کہا میں ہاتھ دینے والا نہیں. آپ اس کے مقابلے میں آ گئے. اب میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، میں نہیں جانتا کہ آپ کے اس ویسٹ بنگال میں کربلا والوں کے نام پر کون کون سے رسم و رواج ہوتے، میں نہیں جانتا، نہ ہی مجھ سے کسی نے کہا کہ اس کے بارے میں آپ بولیے گا. لیکن میں ایک بات ضرور آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ امام حسین کے نام پر، شہدائے کربلا کے نام پر جو کچھ بھی کرتے ہیں، دل پر ہاتھ رکھ کر آپ مجھے بتائیں یزید کے اندر جتنی برائیاں تھیں، جن برائیوں کی وجہ سے امام حسین اس کے مقابلے میں آ گئے، جن برائیوں کی وجہ سے یہ امام حسین نے یزید کی بیعت نہیں کی اور یزید کے ہاتھ پر ہاتھ نہیں دیا، جن برائیوں کی وجہ سے امام حسین نے شہادت کو تو پسند کیا لیکن بیعت کو پسند نہیں کیا. اب اگر آپ کے اندر یزید کی تمام برائیوں میں سے کوئی ایک بھی برائی ہے تو یاد رکھنا کہ 10 محرم کو آپ چھاتیاں نہیں اپنا سر پٹک پٹک کر یا حسین کے نعرے لگاؤ، اپنے آپ کو لہو لہان کر لو، لیکن اس کے باوجود اگر آپ کے اندر کوئی ایسی خصلت ہے جو امام حسین کے دشمن یزید پلید میں تھی تو سر پٹک پٹک کر مر جاؤ گے. آپ کبھی بھی امام حسین کی عاشق نہیں ہو سکتے. یزید داڑھی مڈاتا تھا. اگر تازیہ کندھے پر لے کر پورے گاؤں میں گھومنے والے داڑھی منڈے زندگی بھر گھومتے رہیں تو کیا حسینی بن جائیں گے؟
محبت کا دعویٰ امام حسین سے، اور صبح اٹھ کر روزانہ داڑھی منڈاؤ گے امام حسین کے دشمن کی طرح۔ کس بات کے حسینی ہو؟ صرف تعزیے کے، ڈھول کے، میلے کے، نعرے کے، دیگوں کے، ڈھول تماچوں کے، کس بات کے حسینی ہو؟ روزانہ صبح اٹھ کر داڑھی منڈاؤ، رسول اللہ کی سنت کو نکال کر نالیوں میں پھینکو، اور پھر کہو کہ یا حسین یا حسین۔ یہ حسین سے محبت ہے؟ یزید شراب پیتا تھا۔ آج ہمارے یہاں حالات یہ ہیں کہ آج کے دور کا نوجوان صرف شراب نہیں پیتا، اب تو ہم اتنی ترقی کر چکے ہیں کہ یزید تو بہت پیچھے رہ گیا، اب تو گانجا بھی ہے، چرس بھی ہے، چلم بھی ہے، براؤن شوگر بھی ہے، ہیروئن بھی ہے، ایم ڈی بھی ہے، کورکس بھی ہے، وائٹنر بھی ہے، سولوشن بھی ہے، بٹن بھی ہے، کتا کولی بھی ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا۔ اگر یزید ہوتا نا تو امام حسین سے مسکرا کر کہتا کہ حسین میں شراب پیتا تھا، آپ سے برداشت نہ ہوا، یہ آپ کا نعرہ لگانے والے تو پتہ نہیں اور کیا کیا کھاتے پیتے۔ بتائیے شراب پینے والا کسی اینگل سے حسینی ہو سکتا ہے؟ چرس پینے والا، گانجا چلم پینے والا حسینی ہو سکتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں، یا علماء موجود، پیاز اور لہسن کھانا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ جی، پیاز کھانا، لہسن کھانا جائز ہے کہ ناجائز؟ لیکن اگر آپ کچا کھاتے ہیں تو منہ سے بدبو آتی ہے، کریکٹ ہے؟ جائز چیز جس کو کھانے سے منہ میں بدبو آئے اس کو کھا کر مسجد میں آنا مکروہ۔ جائز اور حلال چیز منہ میں کھا کر آیا، بدبو آتی ہے، تو حلال اور جائز چیز بھی مسجد میں کھا کر آنے سے منع کیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ بدبو آتی ہے، تو حلال اور جائز چیز میں اگر بدبو آئے تو مسجد میں کھا کے آنا مکروہ ہے۔ اب جسے واضح طور پر حرام قرار دے دیا گیا، اگر تم مسلمان ہو کر وہ کھاؤ گے پیو گے اور ہفتے میں ایک بار آ کر جمعہ کی 2 رکعت پڑھ لو گے، تم کیا سمجھتے ہو اس 2 رکعت کے عوض اللہ تمہیں سیدھے جنت عطا کر دے گا؟ سن لو میری قوم کے جوانوں، سن لو اے چرس چلم گانجے پینے والوں، سن لو اے روزانہ شراب کے پیالے چٹکانے والوں اور شراب کو شوقیہ اپنے لبوں سے لگانے والوں، میرے نبی نے فرمایا جس کے حلق کے نیچے حرام کا ایک لقمہ یا ایک قطرہ اتر جائے تو 40 دن تک اللہ اس کی عبادت کو قبول نہیں فرماتا۔ 40 دن تک نہ سجدہ قبول، نہ تلاوت قبول، نہ دعا قبول، نہ عبادت قبول۔ اگر حرام کا ایک لقمہ، اب بتائیے جو ہر دوسرے تیسرے دن چرس چلم گانجے پیتا ہو، افیم پیتا ہو، وائٹنر لیتا ہو، براؤن شوگر لیتا ہو، ایم ڈی لیتا ہو، ہیروئن لیتا ہو، جو کچھ بھی نشے کے لیے لیتا ہو جسے شریعت نے حرام قرار دے دیا ہے، اگر وہ ہر ہفتے میں 2-3 بار کھاتا پیتا ہے اور ہفتے میں ایک بار جمعہ کی آ کر 2 رکعت پڑھتا ہے، رسول اللہ نے فرمایا مہینے بھر کی نمازیں قبول ہونا تو دور کی بات ہے، اگر تو نے ایک حلق کے نیچے حرام کا ایک لقمہ اتار لیا تو مہینے بھر کی عبادت تو درکنار، 40 دن تک تیری عبادت کو اللہ قبول کرنے والا نہیں۔ اور صرف یہی نہیں، میں صرف شراب چرس چلم گانجے کی بات نہیں کرتا، جس کا دھندا سود کا ہے، جس کی کمائی جوئے کی ہے، جس کا کاروبار فراڈ کا ہے، جس نے اپنے ہی پٹی دار رشتے دار پڑوسی اپنے ہی بھائیوں کا مال غبن کر رکھا، باپ کے انتقال کے بعد بہنوں کا حق کھا کے بیٹھ گیا، چھوٹے بھائیوں کو کہا 2-2 لاکھ روپے لو اور اپنا اپنا راستہ دیکھو، اور کوئی مانگا تو ہاتھ پیر توڑ دوں گا، حالانکہ حصے میں سب کے 20-20 لاکھ نکلتے تھے، اور ذرا دھمکا کر چونکہ بڑا تھا تو 2-2 دے کر بھگا دیا۔ اگر تو نے یہ بھی کھا لیا ہے تو یاد رکھنا میرے آقا نے 1450 سال پہلے فرمایا ایک آدمی طویل سفر طے کر کے آئے گا، مکہ معظمہ پہنچے گا، حرم میں داخل
داخل ہوگا، خلاف کعبہ کو پکڑے گا اور رب کی بارگاہ میں رو رو کر دعائیں کرے گا، اے میرے صحابہ بتاؤ اللہ اس کی دعا قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً اس کی دعا اللہ ضرور قبول فرمائے گا۔ آقا فرماتے نہیں اس کی دعا اللہ قبول کرنے والا نہیں ہے۔ صحابہ کانپ گئے، طویل سفر طے کر کے آیا ہے، سفر کی صحبتیں برداشت کر کے آیا ہے، حرم میں داخل ہوا ہے، کعبہ کے سامنے پہنچا ہے، غلاف کو پکڑ لیا ہے اور گڑ گڑا کر دعائیں کرتا ہے۔ پھر آخر کیا وجہ ہے کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوتی؟ آقا فرماتے ہیں اس کے جسم کے اوپر لباس حرام کمائی کا ہے اور اس کے پیٹ کے اندر لقمہ بھی حرام کمائی کا۔ یہ کسی کا پیڑ دبا کر بیٹھ گئے، دکان کھا کر بیٹھ گئے، گھر پہ قبضہ کر لیا، کسی کو ڈرا دھمکا کر اس کی چیزیں چھین لی، پارٹنر کے ساتھ دھوکہ کر دیا، فراڈ کے دھندے کر لیے، جوا کھیلا اس میں بنا لیا، یا سود کا کاروبار کر لیا۔ میں براؤن شوگر، ہیروئن، ایم ڈی کورکس کی بات نہیں کرتا۔ اگر کسی نے حرام راستے سے اگر کمایا ہے اور کما کر لکھپتی نہیں کروڑ پتی بن گیا اور کروڑ پتی بن کر دنیا میں اس نے بہت عزت و دولت اکٹھا کر لی، لیکن پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں اس کی کوئی عبادت مقبول نہیں ہے، اللہ اس کی دعا قبول کرنے والا نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، امام حسین کا یزید پلید کے ساتھ جھگڑا کس بات کا تھا؟ یزید گاڑی مڈاتا تھا، ہم کہیں کہ حسینی ہیں، اپنے آپ کو کہیں کہ ہم تو حسینی ہیں۔ ابھی سید صاحب آئیں گے تو تب پتا چلے گا اہل بیت کی محبت کیا ہوتی ہے۔ لوگ دھکا مکی کرتے ہیں، لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں، ہم تو سادات کے چاہنے والے ہیں، ہم تو سیدوں سے محبت کرنے والے ہیں۔ میں کہتا ہوں سوائے زبانی جمع خرچ کے، سوائے ریاکاری اور دکھاوے کے یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ حقیقت تو یہ ہے اگر تم واقعی غوث اعظم سے پیار کرتے ہو، اگر تم واقعی امام زین العابدین سے پیار کرتے ہو، اگر تم واقعی ننھے علی اصغر سے پیار کرتے ہو، اگر تم واقعی نوجوان علی اکبر سے پیار کرتے ہو، اگر تم واقعی حضرت عباس علمبردار سے پیار کرتے ہو، اگر تم شہید کربلا امام علی مقام سے پیار کرتے ہو، اگر تم ان کے بابا مولا کائنات سے پیار کرتے ہو، تو محبت صرف زبانی جمع خرچ نہ ہو۔ اگر ان سے محبت کرتے ہو تو محبت کی اصل دلیل یہ ہے اپنے آپ کو ان کا عاشق ایسے بناؤ، ایسے بناؤ، ایسے بناؤ کہ پھر چہرہ بھی انہی کی طرح ہو، سیرت بھی انہی کی طرح ہو، اخلاق بھی انہی کی طرح ہو، لباس بھی انہی کی طرح ہو، کردار بھی انہی کی طرح ہو۔ پھر زبان پر فلمی نغمے نہیں ہوں گے، زبان کھلے گی تو غوث اعظم کی منقبت ہوگی۔ ہر صبح اٹھ کر داڑھی منڈاؤ اور امام حسین کی محبت میں کوئی کمی نہ آئے۔ یزید کے محل میں روزانہ رات ناچ گانے کی محفل سجتی تھی، اس کے یہاں باقاعدہ طبلہ بجانے والے، ہارمونیم بجانے والے سیلری پر تھے، ناچنے والی رقاصائیں سیلری پر تھی، ہر رات محفل سجتی تھی اور پوری رات وہ اسی محفل میں گزارتا تھا۔ اے میری قوم کے جوانوں آج بتاؤ، ہمارے پاس ڈھول طبلہ بجانے والے تنخواہ پر نہیں ہیں، ہمارے پاس گھر میں آ کر ناچنے کے لیے عورتیں نہیں ہیں، لیکن ہمارے پاس یہ موبائل فون ہے نا۔ یزید جو پیسے خرچ کر کے محل کے بند کمرے میں کر رہا تھا، آج ہم وہی وائی فائی اور ڈیٹا کے ذریعے اپنے موبائل سے کر رہے ہیں۔ ارے یزید کے یہاں ایک رات ناچنے کے لیے ایک آتی تھی، دوسری رات دوسری آتی تھی، ڈھول طبلے ہارمونیم والے تو روزانہ وہی ہوتے تھے۔ ہم تو اس سے کتنا آگے نکل گئے ہیں، ہم تو انگلی کے اشارے پر ہر ہیروئن کو نچا رہے ہوتے ہیں، ہم تو نہ جانے کتنوں سے ڈھول طبلہ بجوا رہے ہوتے ہیں۔ اے میری قوم کے جوانوں، یزید کے محل میں رات بھر ڈھول گھنگرو کی آواز آتی تھی اور آج ہمارے کانوں میں بھی رات بھر ڈھول گھنگرو کی اور ناچ گانے کی آواز آتی ہے۔ ارے جن آوازوں سے اللہ اس کے رسول نے نفرت کی، جن آوازوں کے مقابلے میں امام حسین کھڑے ہو گئے، آپ ذرا سوچو کہ وہی آوازیں ہم
بھی سنے اور پھر محرم کے دن کہے یا حسین ہم نہ تھے، یا حسین ہم نہ تھے، اور پھر حسین پاک کی محبت کے نعرے لگاؤ. یہ کیسی محبت ہے امام حسین سے؟ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، اگر امام حسین سے محبت ہے، یہ تعزیہ محبت کی امانت علامت نہیں ہے، یہ تعزیہ داری محبت کی علامت نہیں ہے، علم کا بٹھا لینا محبت حسین کی علامت نہیں ہے، نعرہ لگا لینا محبت حسین کی علامت نہیں ہے، صرف اور صرف نظر و نیاز کا اہتمام کر لینا امام حسین کی محبت کی علامت نہیں ہے. اگر باقی اہل بیت سے پیار ہے، کربلا والوں سے پیار ہے، آج اس شہدائے کربلا کانفرنس سے اٹھنے سے پہلے طے کر لینا آج کے بعد میری زندگی یزید کے نقش قدم پر نہیں چلے گی. اب جیوں گا تو حسین کی طرح اور مروں گا تو غلام حسین کی طرح. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، 10 محرم کی تاریخ تھی. صبح سے یزیدیوں نے جنگ کا آغاز کیا. توجہ ہے نا آپ کی؟ 10 محرم کی تاریخ تھی. اہل بیت اطہار ان کے رفقا 3 دن سے بھوکے پیاسے تھے. یزید کی طرف سے بہت پیشکش کی گئی، سمجھایا گیا، بہلایا پھسلایا گیا، ڈرایا دھمکایا گیا، لیکن امام حسین نے کہا کسی بھی حالت میں ایک فاسق و فاجر کے ہاتھ پر میں ہاتھ نہیں دیتا، کسی بھی صورت میں یزید کی بیعت نہیں کرتا. آخرکار 10 محرم کو صبح سے جنگ کا آغاز ہوا. ایک ایک کر کے امام علی مقام کے رفقا شہید ہوتے رہے. 10 محرم کی تاریخ کی جمعہ کا دن تھا. جو کربلا میں نہیں تھے وہ جمعہ کی نماز کی تیاری کر رہے تھے. امام حسین نے اپنے ایک ساتھی کو بلایا اور کہا جاؤ یزیدیوں سے کہو تھوڑی دیر کے لیے جنگ روک دو، ہمیں ظہر کی نماز ادا کرنے دے دو، بس نماز پڑھ لیں اس کے بعد کنٹینیو کرنا. مسافر تھے، اگر ظہر کی نماز کی مہلت مل بھی جاتی تو 2 رکعت فرض پڑھنا. آپ کا قاصد گیا، جب جا کر اس نے یزیدیوں سے بات کی تو جانتے انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا حسین کو جان بچانے کا بڑا اچھا بہانہ سمجھا. حسین یہ سوچتے ہیں کہ نماز کے نام پر ہم جنگ کو روک دیں گے. جاؤ جا کر حسین سے کہو نماز پڑھنے کا اتنا ہی شوق ہے تو پڑھو، ہم روکنے والے نہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے یزید کی بیعت، یزید کی بیعت کر لو گے ہم نماز پڑھنے دیں گے، یزید کی بیعت نہیں کی ہم مروت نہیں کریں گے، سجدے میں سر کاٹ دیں گے. یہ کون کہہ رہا تھا؟ یہ وہ کہہ رہے تھے جو خود بھی مسلمان سمجھے جاتے تھے، یہ خود بھی مسلمان بنے ہوئے تھے. امام حسین کا قاصد آیا، آ کر کہنے لگا کہ وہ مہلت دینے کو تیار نہیں، بلکہ وہ تو دھمکی دیتے کہ اگر آپ کو نماز پڑھنا ہے تو پہلے بیعت کرو، اگر بیعت کیے بغیر آپ نے نماز شروع کر دی تو کہتے ہیں کہ نماز کی حالت میں گردن کاٹ دیں گے. توجہ ہے نا آپ کی؟ آپ جانتے ہو میرے امام نے کیا جواب دیا؟ 22,000 خون کی ننگی تلوار، خون کی پیاسی ننگی تلواریں سر پر لہرا رہی تھی اور ساتھ ہی دھمکی بھی مل گئی تھی کہ اگر آپ نے، بارش شاید شروع ہو گئی ہے، تھوڑا اندر کی طرف آ جائیے، آپ اطمینان کے ساتھ اندر کی طرف آ جائیے. دیکھیے یہ جو ٹینٹ بنایا گیا ہے اس میں آرام سے بیٹھ سکتے ہیں سب. আপনারা ভিতরে প্রবেশ করুন. جٹو والا بھائی تھوڑا آگے بڑھ جائیے. اچھا اب لوگ رہیے، لوگ آگے 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 سامنے آ کر بیٹھ جائیں. আপনারা সামনে এসে বসে যান. আপনারা সামনে এসে বসুন. اچھا فوراً، اچھا جو لوگ یہیں پر بیٹھے تھے وہ کیوں اٹھ رہے ہیں؟ وہ بیٹھ جائیں نا. جو باہر سے آنے والے ہیں یعنی جو باہر بیٹھے تھے پنڈال کے ان کو اندر لے لو. بس یہ صاحب تھوڑی دیر میں تشریف لانے والے اور میں بھی بالکل کنکلوژن کی طرف چل رہا ہوں، بات مکمل کرنے والا ہوں. دیکھیے
کوئی مجھے تو بارش کی بوندیں نظر نہیں آ رہی ہیں، بارش ہو رہی ہے لیکن کوئی اتنی زیادہ بھی نہیں ہو رہی کہ پریشان ہونا پڑے۔ بچے اور بزرگ حضرات جو ہیں وہ اندر کی طرف آ جائیں، اگر جوان بھیگ بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں نا، اپنے پیٹ کے لیے تو کئی بار بھیگے ہوں گے نا، اپنے پیٹ کے لیے روزی روٹی کے لیے تو کئی بار بھیگے ہوں گے، کہیں نکل گئے راستے میں اور بارش شروع ہو گئی، چھپنے کی کوئی جگہ نہیں تھی تو کیا کرتے تھے؟ گھر تو واپس نہیں آتے تھے نا، پھر تو بھیگ ہی جاتے تھے۔ کوئی بات نہیں، آج اگر بھیگ بھی جاؤ گے تو آپ کا یہ بھیگنا بھی میرا مولا دیکھ رہا ہے، آپ کا یہ بھیگنا بھی پیٹ کے لیے نہیں ہے، رب رسول کی رضا کے لیے۔ اور میرے نبی فرماتے جو علم کی طلب میں اپنے گھر سے چلا اور اس کے پیر پر ڈالوں ہوئے، یعنی پاؤں میں دھول مٹی لگ گئی، آقا فرماتے اللہ ان پیروں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا۔ تو اگر ذکر کی محفل کی طرف چلے، پیر میں دھول مٹی لگ گئی تو ان پیروں کو جہنم سے آزاد، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ آج شہدائے کربلا کے نام پر اگر آپ پر بارش کے چند چھینٹے پڑ بھی گئے، یہ بارش آپ کو انشاءاللہ محشر کی پیاس سے بچا لے گی، یہ بارش آپ کو محشر کی گرمی سے بچا لے گی، یہ بارش آپ کو قبر کی گرمی سے بچا لے گی انشاءاللہ۔ تو تھوڑی سی بارش کے قطرے پڑ بھی جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے، اجازت ہے آپ کی۔ جو بزرگ حضرات ہیں جن کے بیمار ہو جانے کا اندیشہ ہے، بچے ہیں، وہ اندر کی طرف بیٹھ جائیں، نوجوان باہر چلے جائیں گے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور شاید سب بیٹھ بھی گئے تو شاید بارش رک بھی گئی ہے۔ اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ایک بار درود شریف پڑھ لیں آپ، اللہم صلی علی محمد وآلہ الف الف مرہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بیٹوانوں میں عرض کر رہا تھا کہ امام حسین کے قاصد نے آ کر کہا کہ وہ ماننے کو تیار ہیں، بلکہ وہ دھمکی دے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر نماز پڑھنا ہے تو پہلے یزید کی بیعت کرو اور پھر نماز پڑھو، اگر بنا بیعت کے تم نے نماز شروع کر دی تو ہم مروت نہیں کریں گے، ہم سجدے میں سر کاٹ دیں گے۔ تو جانتے ہو امام حسین نے یہ نہیں کہا عذر ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، جان پر بن آئی ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، چلو جان بچا لیں، نماز بعد میں قضا کر لیں گے۔ امام جانتے تھے اگر قضا کر دوں گا تو قیامت تک جب بھی کربلا کا ذکر کیا جائے گا تو ہر کہنے والا یہی کہے گا کہ حسین نے نماز قضا کر دی تھی، حسین نے نماز قضا کر دی تھی۔ اس لیے امام نے قیامت تک کے لیے مثال قائم کر دی۔ آپ نے نماز کو قضا نہیں فرمایا، آپ نے کہا جاؤ جا کر یزیدیوں سے کہہ دو کہ مجھے دھمکیاں دینا بند کر دے۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھنے کے لیے یزید کی بیعت کرنی ہوگی تو جاؤ کہہ دو کہ میں یزید کی بیعت کرنے کے لیے نہ کل تیار تھا اور نہ آج تیار ہوں، اور ان سے کہہ دو کہ اگر وہ سجدے میں سر کاٹنے پر آمادہ ہیں تو حسین بھی سجدے میں اپنا سر کٹانے پر آمادہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان امام نے کہا سر کٹتا ہو تو کٹے لیکن نماز قضا نہیں ہوگی۔ ہم حسینی ہیں، برا مت مانیے گا، جب 10 محرم کو یہ ڈھونگ ڈھکورے کرتے ہو نا تو اس دن فجر پڑھی ہوتی ہے آپ نے، ظہر پڑھی ہوتی ہے آپ نے، عصر مغرب عشاء پڑھتے ہو آپ، میلہ تو لگاتے ہو حسین کے نام پر، ڈھول بھی، تماشا بھی، کھلونے بھی، مرد عورت کی خلط ملط، بے حیائی، بے پردگی بھی، یہ سب کچھ کرتے ہو جس کا کربلا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور امام حسین کربلا میں سجدے کی حالت میں اپنے سر کو کٹا رہے ہیں۔ ہر تاریخ نگار یہی لکھتا ہے، ہر سیرت لکھنے والا یہی لکھتا ہے، ہر خطیب اپنی تقریر میں یہی کہتا ہے، اس روایت میں کہیں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ میرے امام 3 دن کے بھوکے پیاسے تھے، حالت سجدہ میں آپ نے سر کو کٹایا ہے، اپنے خیمے میں نہیں، اپنے گھوڑے کی پشت پر نہیں، اپنے گھر کے دسترخوان پر نہیں، بلکہ سجدے کی حالت میں، اور امام نے سجدے میں سر کٹا کے بتا دیا اے قیامت تک آنے والے میرے نانا کے امتی
उम्मतियों, अपनी आंखों से देख लो, हुसैन को बेटा भी प्यारा है, भाई भी प्यारा है, शहर बानो भी प्यारी है, हुसैन को बेटी सकीना भी प्यारी है, हुसैन को अपना घर बार भी प्यारा है, हुसैन को अपनी जिंदगी और मदीना भी प्यारा है। लेकिन ए मेरे नाना के उम्मतियों, देख लो, हुसैन को अगरचे सब चीजों से प्यार है, लेकिन सजदे में सर कटाकर इमाम ने बताया हुसैन को सबसे ज्यादा नाना की आंखों की ठंडक नमाज से प्यार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। इमाम हुसैन 22,000 तलवारों के साए में जान को दांव पर लगाकर नमाज अदा करें। हुसैन 22,000 तलवारों में नमाज पढ़े और हम 4 यारों में होते हैं तो नमाज भूल जाते, कारोबार में होते हैं तो नमाज भूल जाते, शादी ब्याह में होते हैं तो नमाज भूल जाते। मेरे प्यारे आका के पैरवानों, अगर वाकई इमाम हुसैन से 100% नहीं 10% भी प्यार करते हो, आज शहीद करबला कॉन्फ्रेंस से ये तोहफा लेके हुए जाना। ऐ इमाम, सजदे में आपने सर को कटाया था, आपकी शहादत वाला महीना करीब है और इस माह मुहर्रम के आने से पहले हम तमाम वादा करते हैं, हम महज ज़बानी जमा खर्च वाले सुन्नी नहीं बनेंगे, हम सिर्फ यजीद के नक्शे कदम पर चलने वाले हुसैनी नहीं बनेंगे। ऐ इमाम, हमें आपसे मोहब्बत है, आपके नाना से मोहब्बत है। अब दुनिया इधर की उधर हो जाए, हम जानबूझकर एक वक्त की नमाज को कज़ा नहीं करेंगे। आप ये तय करके जाएंगे और आज यहां से तोहफा लेकर जाएंगे, कहीं इंशाअल्लाह। हमारी माएं बहनें भी सुन लें। अच्छा, बारिश तेज होगी तो थोड़ा अंदर और गुंजाइश हो तो आ जाएं आप। ये जो कैमरे लगे हैं ना, इसके आगे आकर बैठ जाएं आप। मैं आपको भले नजर ना हो, कोई बात नहीं, जब सैयद साहब आएंगे तो कुर्सी आगे कर दी जाएगी ताकि आगे वाले भी देख सकें। तो थोड़ी सी मेहनत बर्दाश्त कर लें आप, यकीनन अल्लाह आप सबको इसका अजर अता फरमाएगा। और यह आपका मशक्कत बर्दाश्त करना भी यकीनन इमाम हुसैन के नाम पर है। ठीक है मेरे प्यारे आका के पैरवानों, अब मुझे आवाज भी आने लगी बारिश की और बूंदे भी दिखाई दे रही हैं, तो शायद तेज हो गई है। अंदर की तरफ आकर बैठ जाएं। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें आप। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिहि मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के पैरवानों, अब अपनी माओ बहनों और बच्चियों के लिए एक बात अर्ज करता हूं। करबला की बात चल रही थी ना, तो वो भी एक मिसाल, उनके लिए भी एक मिसाल और उनके लिए भी एक तोहफा, वो भी अपने साथ लेते जाएं। एक बार और दुरूद शरीफ पढ़ लें आप। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने 2 बार दुरूद शरीफ पढ़ा। ताक अदद अल्लाह को बहुत पसंद है, यानी ऑड नंबर्स, तो 3 हो जाए, ताक अदद हो जाए, इसलिए एक बार और दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिहि अल्फ अल्फ मरहबा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के पैरवानों, करबला में अहले बैत के जो आखिरी चश्मो चिराग बचे थे, उनका नाम आप जानते हैं, क्या नाम था उनका? जी देखिए, आप यहां वहां देख रहे हैं, आपकी तवज्जो यहां नहीं है। करबला में जो अहले बैत के आखिरी चश्मो चिराग बचे थे, ये जो अभी हमारे सैयद साहब आने वाले हैं ना, ये उन्हीं की औलाद में से आखिरी चश्मो चिराग जो बच गए थे, इमाम ज़ैनुल आबिदीन। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते, जिन्हें कहा जाता है आबिदे बीमार, इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं कि जब हम मदीने से चले मक्का मुअज़्ज़मा के लिए, तो मेरी फूफी ज़ैनब हमारे साथ थी। हम जब मक्के पहुंचे, फूफी ज़ैनब साथ थी। फिर मक्के से हम कूफा के लिए चले तो फूफी ज़ैनब साथ थी। फिर जब हम कूफा जाना चाहते थे, कूफा नहीं जाने दिया गया, हुर के लश्कर ने घेरा और हमें करबला लेकर आ गए। हम करबला पहुंचे तो फूफी ज़ैनब साथ थी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, मदीना शरीफ से लेकर करबला तक पूरे सफर में मेरी फूफी ज़ैनब साथ थी, और इस पूरे सफर में मैंने देखा कि मेरी फूफी ज़ैनब ने किसी रात तहज्जुद की नमाज को कज़ा नहीं फरमाया। पूरे सफर में हर रात तहज्जुद की नमाज अदा कर रही हैं। आप भी सुने, घर की औरतों तक पैगाम पहुंचाएं
اور جو مائیں بہنیں بچیاں بیٹھی ہیں وہ بھی سن لیں. امام زین العابدین کہتے پورے سفر میں میری پھوپھی زینب نے کبھی تہجد کو قضا نہیں کیا. ہم کربلا آ گئے. کربلا میں مکان نہیں تھا، خیمہ تھا. زمین ریت کی تھی، بستر نہیں تھا. کھانے پینے کا تھوڑا سا سامان تھا، کوئی بہت کھانے پینے کا سامان اور انتظام بھی نہیں تھا. امام زین العابدین کہتے کربلا میں 2 تاریخ، 3 تاریخ، 4 تاریخ، 5 تاریخ ہم گھر پر نہیں ہیں، کربلا میں ہیں. تپتے صحرا میں خیمہ لگا ہوا ہے. لیکن میری پھوپھی نے کسی رات تہجد کی نماز کو قضا نہیں کیا. 7 تاریخ کو یزیدیوں نے پانی بند کر دیا. 8 تاریخ ہوئی تو پانی ختم، کھانے کی چیزیں ختم. 9 تاریخ آئی تو کربلا کے میدان میں اہل بیت کے چھوٹے چھوٹے بچے بھوکے پیاسے تھے. امام زین العابدین کہتے پانی تو بند ہو گیا لیکن پھوپھی کی تہجد بند نہیں ہوئی. میری پھوپھی کی تہجد بند نہیں ہوئی. پھر کہتے 10 تاریخ کو صبح سے جنگ کا آغاز ہوا، یہاں تک کہ دوپہر ہوتے ہوتے تمام ہمارے جو رفقا تھے، اہل بیت تھے، یزیدیوں نے سب کو شہید کر دیا. یہ جو شہید کیے گئے ان میں کوئی میری پھوپھی کا بھائی تھا، کوئی بھتیجا تھا، کوئی بھانجا تھا. یہ جو 72 لوگ شہید کیے گئے ان میں حضرت زینب کے 2 بیٹے بھی تھے، اون محمد جن کا نام تھا. ایک کی عمر 7 سال، ایک کی 11 سال آتی ہے. یہ 2 بیٹے حضرت زینب کے تھے. امام زین العابدین کہتے ہیں کہ رات کا وقت تھا، 10 محرم کو ہمارا پورا خیمہ لوٹ لیا گیا، اہل بیت کو شہید کر دیا گیا. 10 محرم کا دن گزرا، جب سورج ڈوبا مغرب کے بعد 11 کی رات آتی ہے. امام زین العابدین کہتے 11 تاریخ تھی اور یہ 11 تاریخ اہل بیت کے لیے کربلا میں کوئی قیامت سے کم تاریخ نہیں تھی. ہم بڑا پورا کنبہ لے کر نکلے تھے، سب کچھ لٹ چکا تھا. ہمارے خیمے کے چاروں طرف ہمارے اپنوں کی لاشیں بکھری پڑی تھی. امام زین العابدین کہتے ہیں رات کے وقت جب میں نے یہ دیکھا تو میں دیکھ کر حیران رہ گیا. رات کی تاریکی میں میری پھوپھی زینب نے خیمے کا پردہ ہٹایا ہے، خیمے سے باہر نکل کر آتی ہے. چاروں طرف جو لاشیں بکھری ہوئی تھی، میری پھوپھی نے ایک نظر چاروں طرف بکھری لاشوں کو دیکھا. امام زین العابدین کہتے کسی کا سر تن سے جدا تھا، کسی کے ہاتھ پیر بھی جدا کر دیے گئے تھے، کسی کا چہرہ پہچاننے میں نہیں آتا تھا، کسی کے جسم کو گھوڑے کی ٹاپوں سے روندا گیا تھا. ایسی 72 لاشیں پڑی ہوئی تھی چاروں طرف. ان میں کوئی میری پھوپھی کا بھائی تھا، کوئی بھتیجا تھا، کوئی بھانجا تھا، کوئی ان کے 2 بیٹے بھی موجود تھے. امام زین العابدین کہتے یہ دیکھ کر میری آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئی. میری پھوپھی نے ایک بار تمام لاشوں کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کربلا کے تپتے ہوئے صحرا سے میری پھوپھی نے جو ہے آپ نے تیمم کیا ہے اور تیمم کر کے اس رات بھی میری پھوپھی نے کربلا کے میدان میں تہجد کی نماز کو ادا فرمایا. سبحان اللہ. بے شک. آپ سوچے جن کے گھر کی بیٹیاں بھائی کی، بھتیجے، بھانجے اور بیٹے کی لاش کی موجودگی میں تہجد قضا نہ کرے، کیا انہوں نے گھر میں رہ کر کبھی فرض نماز چھوڑی ہوگی؟ کبھی رسول اللہ کی سنت کو چھوڑا ہوگا؟ آج 10 محرم کو ہمارے گھر کی عورتیں میلہ دیکھنے کو تو تیار ہیں، لیکن امام حسین کے نانا کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے اللہ کا سجدہ کرنے کو تیار نہیں. تعزیے پر منت مانیں گی، روٹیاں لٹائیں گی، بچوں کو گھمائیں گی، پھیرے لگائیں گی اور پتہ نہیں کیا کیا کریں گی. وہ تمام چیزیں جس کا شریعت و دین سے کوئی تعلق نہیں، امام حسین اور کربلا والوں کے نام پر وہ سب کچھ کرنے کو یہ قوم تیار ہے، لیکن اللہ کا سجدہ کرنے کو تیار نہیں. یزید بے نمازی تھا، تم 10 محرم کو الٹے سر کھڑے ہو کر جو کرنا کر لو. اگر تم نماز نہیں پڑھتے تمہارا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں. اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ڈھول تاشے بجا کر حسینی ہو جاؤ گے تو تم سے بڑے تو حسینی وہ ہیں جو چھری چاقو مار کر خون بہاتے اور کہتے یا حسین ہم نہ تھے.
तुम तो सिर्फ हाथ पीट रहे हो, ढोल बजा रहे हो। वो तो खून बहा बहा कर कहते कि या हुसैन हम न थे। जब वो खून बहा बहा कर जालिम मोहब्बत हुसैन का दावा करने वाला हुसैनी नहीं हो सकता, तो सिर्फ ढोंग धतूरे करके क्या हम हुसैनी हो जाएंगे? अगर हुसैनी हो, इमाम हुसैन से मोहब्बत है, तो इमाम हुसैन के नक्शे कदम पर चलो। और दाढ़ी मुंडाना हुसैन का तरीका नहीं है। रात भर बिस्तर पर लेटकर फिल्में, ड्रामे, खेल तमाशे देखना हुसैन का तरीका नहीं। अरे तारीख की किताबों में अलबिदाया वल निहाया में आता है, रात का अंधेरा छाता था तो यजीद के महल से ढोल घुंघरू की आवाज आती थी और हुसैन के कमरे से कुरान की तिलावत की आवाज आती थी। जब फज्र की अजान होती, यजीद अपने बिस्तर पर शराब के नशे में धुत पड़ा होता था और इमाम हुसैन घर का दरवाजा खोलकर अल्लाह के घर की तरफ बढ़ते थे। और सिर्फ जाकर मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ते थे, बल्कि मदीने की मस्जिद में मदीने वालों की इमामत फरमाया करते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। काम करो यजीद वाले और दावा करो हुसैनी होने का। मेरे प्यारे आका के पैरदीवानों, आप मुझे बताएं, अगर माँ बाप आपसे कोई बात कहें और माँ बाप की बात आप ना माने, तो माँ बाप कहेंगे अल्लाह ऐसी औलाद हर एक को दे? माँ बाप कहेंगे? माँ बाप उस औलाद को पसंद करेंगे जो औलाद दिन रात माँ बाप की नाफरमानी करे? अगर आपके अब्बा ने कहा अगली बार मैं उस लड़के के साथ तुझे नहीं देखूं, लड़का अच्छा नहीं है, और आप कहें मेरा बाप पागल हो गया है, मेरे बाप को दुनियादारी समझ में नहीं आती है, मेरे बाप को सही गलत की पहचान नहीं है, तो क्या आप अच्छी औलाद कहलाएंगे? अगर आपकी वालिदा आपसे कुछ कहे और आप कहें मैं तेरी बात नहीं मानता, आप बताइए क्या फर्माबरदार औलाद कहलाएंगे? इमाम हुसैन ने नमाज की हिफाजत के लिए, इमाम हुसैन ने कुरान की हिफाजत के लिए, इमाम हुसैन ने दीन की हिफाजत के लिए सब कुछ लुटा दिया। और हम हुसैनी इमाम हुसैन की कुर्बानी की वजह से दीन सही सलामत हम तक पहुंचा। और जब दीन हम तक पहुंचा तो हम सिर्फ जबानी जमा खर्च वाले हुसैनी बने रहे, इमाम हुसैन के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश नहीं की। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के पैरदीवानों, इमाम हुसैन से प्यार है, अल्लाह के सजदों से प्यार करो। कहीं इंशाअल्लाह। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, इजाजत है आपकी? मैं जानता हूं आप बेचैनी के साथ सैयद साहब का इंतजार कर रहे हैं, हालांकि सैयद साहब को अब तक आ जाना था क्योंकि उन्हें निकलना भी थोड़ा जल्दी है, लेकिन इंतजामिया वाले लेकर नहीं आए। कोई मसला नहीं, कुछ रीजन होगा, बहरहाल आते होंगे। तो अगर आपकी इजाजत हो तो एक बात आपसे पूछूं मैं। जी इजाजत है? आप इस गांव के होंगे, किसी और गांव के होंगे, आप मुझे बताएं, आप जुमा की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में आए और अचानक आपने देखा कि मुसल्ले इमामत पर जो आदमी आकर खड़ा हुआ दाढ़ी मूंढा, आपके गांव का शराबी है, आपके गांव का जुआरी है, वो आप उसके पीछे नमाज पढ़ेंगे जुमा की? जी दाढ़ी वाले ही नहीं, दाढ़ी मुंडे भी उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे। नेक नमाजी नहीं, मोहल्ले के शराबी भी उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे। वो आदमी कहेगा कि इमाम साहब छुट्टी पर गए हैं और इमाम साहब ने मुझसे कहा कि जुमा संभाल लेना, तो इसलिए मैं जुमा पढ़ाऊंगा। आप पढ़ेंगे उसके पीछे नमाज? मेरे प्यारे आका के पैरदीवानों, आप कह रहे हैं कि मैं उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ूंगा। क्यों? क्योंकि दाढ़ी मुंडा है। नमाज नहीं पढ़ूंगा क्यों? क्योंकि शराब पीता है। नमाज नहीं पढ़ूंगा क्यों? क्योंकि वो जुआरी है। आप ये कहते हैं कि शराबी हो, जुआरी हो, दाढ़ी मुंडा हो, मैं उसके पीछे नमाज पढ़ने को तैयार नहीं। आप मुझे बताएं कि अगर आप अपनी मस्जिद में एक वक्त की नमाज ऐसे फासिक और फाजिर के पीछे पढ़ने को तैयार नहीं है, तो मेरा इमाम ऐसे फासिक और फाजिर को अपना खलीफा मानने को तैयार कैसे हो जाता? अगर इमाम हुसैन ने सरेंडर कर दिया होता, अगर इमाम हुसैन ने सिर्फ अपनी जान के लिए, अपने बच्चों की हिफाजत के लिए, फितना न हो, फसाद न हो,
लफड़ा झगड़ा ना हो, चलो बैत कर लेते हैं, बैत कर लेते हैं। अगर इमाम ने सिर्फ ये सब कुछ सोचकर मसलिहत के तहत एक फासिक और फाजिर के हाथ में हाथ दे दिया होता तो जानते हो आज हर मस्जिद का इमाम दाढ़ी मुंडा होता, शराबी होता, जानी होता, जुआरी होता। और अगर मुक्तदी कहता कि आप इमाम होकर शराब पीते हो, शर्म नहीं आती, तो वो कहता तू इमाम हुसैन से ज्यादा समझदार है, इमाम हुसैन से ज्यादा परहेजगार है। इमाम हुसैन ने एक दाढ़ी मुंडे शराबी फासिक और फाजिर को इमाम भी माना, खलीफा भी माना, तो तू मुझे अपना इमाम क्यों नहीं मानता? तो इमाम ने उस पहले दाढ़ी मुंडे, उस शराबी, जानी और सूदखोर की मुखालिफत करके इमाम हुसैन ने कयामत तक के लिए इस बुराई के दरवाजे को बंद कर दिया। सुभान अल्लाह। नारे नारे देखिए, मैंने बताया आपको पहले ही कि सैयद साहब को फौरन निकलना भी है। थोड़ा सा उलमा भी हमारे पीछे बैठ जाए, बड़े मेहरबानी। सब एक तरफ ना आ जाए, एक तरफ भार ना हो। मौला इमरान साहब की बिला हो जाए। आप लोग बैठ जाएं, आप लोग बैठ जाएं और दुरूद शरीफ पढ़ लें एक मरतबा। जो हजरात बैठ गए हैं दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। आपकी जो लोग सुन रहे हैं जरा कहें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब शोर क्यों है? सैयद साहब भी यहाँ आ गए, अब जो मरकजी खतीब थे, खुसूसी मेहमान थे, वो भी तशरीफ लाए। अब कमेटी वाले भी बैठ जाएं ताकि वो भी सुने जी जी, वाह वाह। जो पैगाम यहाँ से दिया जाए। अब चूंकि इस बज़्म के आखिरी मेहमान भी तशरीफ ला चुके हैं तो अब कोई इंतजामात तो नहीं करना है, बल्कि अब खामोशी से बैठकर सुने। सारी तवज्जो आपकी मिंबर रसूल की तरफ होना चाहिए। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के पैरदीवानों में अपनी बात मुकम्मल करता हूं बस 1-1.5 मिनट के अंदर, कि मैंने जो कहा कंक्लूजन यही है कि अगर आप इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं तो इमाम हुसैन की सीरत को अपनाएं, इमाम हुसैन के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करें और अपनी जिंदगियों से हर उस बुराई को निकाल फेंके जो बुराइयां यजीद पलीद में पाई जाती थी। इमाम हुसैन ने उस यजीद पलीद के हाथ में हाथ नहीं दिया। अगर आपने हाथ दे दिया होता तो आज मेहराब और मिंबर से ही सलामत न होते, आज हमारे चेहरों पर दाढ़ियां न होती, आज पेशानियों में सजदे न होते, आज हमारी बच्चियों के जिस्म पर बुर्के और पर्दे न होते। ये मेरे इमाम की कुर्बानी है कि इमाम ने सब कुछ लुटाकर दीन सही सलामत हम तक पहुंचाया है। तो अगर इमाम हुसैन से प्यार है तो इमाम हुसैन की सीरत के सांचे में अपने आप को ढालने की कोशिश करें। यजीदी ना बने, हुसैनी बने। यजीद से नफरत है तो यजीदियत से नफरत करें, हुसैन से मोहब्बत है तो हुसैनियत से मोहब्बत करें। इसीलिए किसी शायर ने बहुत खूब कहा, हुसैन करना शहीद होते, हुसैन करना शहीद होते तो आज घर घर यजीद होते, आज घर घर यजीद होते। अल्लाह अपने हबीब पाक के सदक़े हमें आपको सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। दरमियान गुफ्तगू मुझसे जाने अनजाने में कोई गलती खामी रह गई, आप सबको और बिलखुसूस उलमा को गवाह बनाकर सच्चे दिल से तौबा करता हूँ। रब मेरी तौबा कबूल फरमाए और हमारी आज की इस महफिल को मेरा करीम कयामत में हम सब के लिए, हमारे वालिदैन के लिए बख्शिश और निजात का सबब बनाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।